شامل نہیں ہوگا تب تک میں کھاؤں گی پیوں گی میں مر جاؤں گی. کہتے اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں زندگی بھر بیان کرتے کہتے کہ 4 آیات ہیں جو اللہ نے میرے بارے میں اتاری ہیں, فخر کرتے ہو. ان میں سے ایک یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15. اللہ نے فرمایا انسان کے اوپر ہم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا فرض کر دیا ہے, لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کی فرما برداری کرنا تمہارے اوپر فرض ہے, لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کرے شرک کرنے کے لیے میرے ساتھ تو فلا تطیعہما, ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا. ہر بات ماں باپ کی مانی جائے, لیکن اگر ماں باپ کہیں نہیں بت کی پوجا کرو, اسلام کو چھوڑ دو, شرک کی دعوت دیں, شرک کرنے پر مجبور کریں, تو ماں باپ کی بات کو مانی نہیں جائے گی, تم اپنے دین و ایمان پر قائم رہنا. لیکن آپ کے سوال کا جواب کیا آیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا. اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے, بیٹا مسلمان ہے, ماں باپ پریشان حال ہیں, گھر نہیں, آپ ان کو گھر بنا کر کے دیں. ان کو بھوکے مر رہے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے انتظام نہیں, گرچہ بیٹا مسلمان ہو گیا لیکن بیٹے کے اوپر فرض کیا؟ وَصَاحِبْهُمَا امر کا صیغہ ہے. دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو, ان کے کھلانے کا, رہنے کا, سہنے کا, اگر بیمار ہو جائے تو علاج اور معالجے کا, زندگی کے تمام معاملات میں ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ احسان و سلوک دنیاوی اعتبار سے کرنا پڑے گا. لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جائے گا وہاں لکم دینکم ولی دین, ان کسی دینی معاملات میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں لین دین, ان کی دیکھ بھال آپ خوب کریں. نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی جب انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ روح قبض ہو گئی تو اپنے گھر سے نکلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا علی یہاں کیوں آ گئے؟ رسول شرک پر باپ مرا ہے, میں کیا کروں مرا کر کے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جاؤ باپ ہے تمہارا, اس کو نہلاؤ دھلاؤ, تجہیز تکفین کرو, دفناؤ. ہاں تم مسلمان باپ مشرک ہے, اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور نماز جنازہ پڑھنا جائز, مرتے دم تک ان کا خیال رکھنا, ان کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ کے اندر آیت نازل کی ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین, وہ کفار و مشرکین جو تم سے جنگ نہیں کرتے, تم سے لڑتے نہیں دین کے معاملے میں, یعنی تمہارا ان سے کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے, گرچہ وہ کافر ہی ہوں, تو ایسے مشرکوں اور کافروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے, ملنے ملانے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا. آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد وغیرہ کی روایت, کہتے اتتنی امی راغبۃ, کہتے ہیں کہ میری ماں مکے سے نکلی اور مدینہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آئی, اور سگی ماں تھی لیکن راغبۃ, وہ بس اسی کی لالچ میں آئی تھی, دین کی محبت میں نہیں آئی. کس کی لالچ میں آئی؟ دین سے کوئی تعلق نہیں. کہتی ہیں بھائی ہے, ماں ہے, اور لالچ میں آئے گی جاؤں گی تو بیٹی کے یہاں سے کچھ نہ کچھ واپسی میں مل جائے گا. کہتی ہیں ام سلمہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آج سے لوہا, کیا ماں کو کچھ تحفے تحائف کپڑے وغیرہ جو وداعی میں ہوتا ہے تو کیا صلہ رحمی کروں, کچھ اس کو دے دوں, کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے نعم, یہ تمہاری ماں ہے, لالچ میں آئی ہوئی ہے, تم سے جو ہو سکتا ہے اپنی ماں کو دو, اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو.
کہتے ہیں امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے اللہ نے اسی بارے میں آیت نازل کی لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے، ان کا کفار و مشرکین کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرنے کا جو تم سے لڑتے نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ امام حاکم نے اور نقل کیا ہے، ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بہترین قسم کا کپڑا مدینے کے بازار میں بک رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بڑا اچھا ہے، کہا یا رسول اللہ ابتع ھذا، آپ اس کو خرید لیں اپنے لیے۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بڑا پسند ہے میں سوچتا ہوں خرید لوں، یا رسول اللہ ابتع ھذا، آپ اس کو ذرا، بڑا عالیشان کپڑا ہے، جمعے کے دن آپ اس کو پہنا کریں، اس کو پہن کے خطبہ دیا کریں، بڑا قیمتی بڑا اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ہے عمر للچا رہے ہیں اس کو، لیکن کہتے کہ اللہ رسول آپ خریدیں، آپ خطبہ دیجیے گا، باہر کے وفود آئیں گے ملنے کے لیے تو پہن کر کے آپ گھر سے نکلیں، ان سے ملاقات کیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو وہ پہنتے ہیں جن کا کوئی حصہ اللہ نے آخرت میں نہیں رکھا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اسی قسم کا ایک جوڑا کسی نے بطور تحفے کا خرید کر کے بطور تحفے کا اللہ رسول کے خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ رسول نے تو خریدا نہیں اللہ، لیکن کسی نے بطور ہدیے کیا آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے فوراً عمر فاروق کو بلایا، عمر یہ جوڑا لے جاؤ، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا عمر کو بہت پسند تھا، عمر لے جاؤ اس کو۔ اللہ رسول کیف البسها وقد قلت فیہ ما قلت، اللہ رسول آپ نے فرمایا اس کو تو وہ لوگ پہنتے جن کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں، تو آپ مجھے کیسے پہنا رہے، میں کیسے اس کو پہنوں گا جبکہ آپ نے اس کے بارے میں یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے انی لم اعطکھا لتلبسھا، میں تجھے پہننے کے لیے اس کو نہیں دیا کیونکہ ریشمی رہا ہوگا، اس کو تم کیسے پہنو گے، ایسا کرو ولیکن تبیعھا، آ گیا ہے لے لو، اس کو بیچ دو یا کسی غیر کو دے دو پہن لے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کا ایک بھائی کافر اور مشرک مکے میں تھا، وہ بہترین قسم کا جوڑا بطور تحفے کا کس کے پاس بھیج دیا اپنے، تو اب بھائی ہو بہن ہو رشتہ دار ہو چچا ہو خالو ہو ماں ہو، یہ جو کفار و مشرکین ہیں اگر یہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں اور آپ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں خیر کا معاملہ کریں۔ میرے خیال سے بات پوری ہوگی نا، یہی چاہتے تھے نا؟ جی وہ چاہتے بھی نہیں کہ رہے ہیں بہرحال نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ ان سے باہر رہیں، لیکن الحمدللہ باہر رہ کر کے بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد ہے بلوا ارحامکم ولو بالسلام، بھائی رشتے ناتوں کو تازہ رکھو گرچہ سلام ہی کر کے، ٹیلی فون کریں اور سلام کر لیں کاکا کیسے ہیں، بس انشاءاللہ ہمیں کیا مل جائے، جنت، وہ تو زیادہ دنیا میں ہم کو مل جائے۔ اور دوسرا انسان کون ہے، ومن اراد الآخرہ، جو چاہتا ہے کہ جنت ہمیں مل جائے، تو اللہ نے فرمایا وہ بھی سن لو، ومن اراد الآخرۃ، جو جنت چاہتا ہے، جنت کا ارادہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ نمبر 2 وسعی لہا، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 3 سعیہا، اس کے مناسب کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4 وہو مؤمن، وہ کون ہے، مومن۔ یہ 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں دخول جنت کے لیے، ان کو سمجھو۔ نمبر 1 پہلی شرط کہاں بیان کی گئی، ومن اراد الآخرۃ،